السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پہ قائم اور دائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ رانا فرقان نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیسیکلی سرگودا کا رہنے والا ہوں، لیکن جاب کے سلسلے میں مجھے ڈیرہ اسماعیل خان جانا پڑا، جس کی وجہ سے میں ادھر ہی رہنے لگا، اور شادی جب میری ہوئی تو میں واپس سرگودا آیا اور اپنی مسز کے ساتھ دوبارہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی شفٹ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس شہر میں اس قدر دل لگا کہ ادھر چھوڑ کر آنے کو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے جو کہ 5 وقت کے نمازی تھے، اور وہ ادھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ میں ان سے بہت سی اسلامی ٹاپک پہ باتیں پوچھا کرتا تھا۔ میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ان سے باتیں پوچھنے پہ۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک بات ایسی سنائی جنات کے متعلق، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بالکل جوان تھا، جس طرح اب تم ہو، فرقان کہتے ہیں، تو میں شروع سے ہی اسی محلے میں رہتا ہوں اور اسی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوں۔ تو ادھر ایک لڑکا تھا میرے ساتھ، وہ میرا ہی ہم عمر تھا، اور وہ بھی ادھر آ کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ حیرانگی کی اور تعجب کی بات یہ تھی کہ اس لڑکے کے نہ تو پاؤں کے انگوٹھے تھے اور نہ ہی ہاتھ کے۔ میں جب بھی اس کو دیکھتا تھا مجھے بہت حیرانگی ہوتی تھی، اور وہ لڑکا ہمیشہ تب آتا تھا جب بالکل نمازی نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اکیلا بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا۔ فرقان کہتے ہیں کہ وہ بزرگ بتاتے تھے کہ مجھے شروع سے ہی یہ جو وظیفے ہوتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرنا نماز پڑھنے کے بعد، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے کرنا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں ادھر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ شخص ہمیشہ اینڈ میں آتا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی، شاید میرے علاوہ کسی اور نے اس چیز کا نوٹس نہ کیا ہو کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ کے اور پاؤں کے انگوٹھے غائب تھے، اور جو اس کا جسم تھا وہ ہر ٹائم اس قدر گیلا اور ٹھنڈا رہتا تھا کہ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ آخر کیا چیز ہے، کیونکہ اکثر اس سے مصافحہ ہوتا تھا۔ میرے علاوہ شاید اور بھی کوئی اس چیز پہ نوٹس کرتا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر کسی نے کیا ہوتا تو وہ مجھ سے ضرور اس کے متعلق کوئی بات کرتے۔ ایک دن میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے جب بھی تم سے میں سلام لیتا ہوں تو جو تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں وہ اس قدر گیلے اور عجیب سے ٹھنڈے محسوس ہوتے ہیں، جیسے کسی گیلی چیز کے ساتھ میرا ہاتھ لگ گیا ہو، اور دوسری بات یہ کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے تمہارے دونوں ہاتھوں کے اور پیروں کے انگوٹھے نہیں ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے متعلق میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میری امی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں اسی طرح کا تھا، اللہ کی طرف سے یہ میرے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھے نہیں ہیں۔ خیر، وہ روز آتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ میں نے اس کے متعلق ادھر مسجد امام سے ذکر کیا کہ ادھر ایک شخص آتا ہے جس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور پیروں کے انگوٹھے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آج وہ آئے گا، آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ لینا۔ مسجد امام اور میں آخر تک انتظار کرتے رہے، لیکن اس دن فرقان کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا وہ لڑکا نہیں آیا۔ خیر، ہم نے 3-4 دن انتظار کیا، اس لڑکے نے آنا چھوڑ دیا بالکل۔ پھر میں نے مسجد امام سے پوچھا کہ آخر کیا چکر ہے؟ جب میں نے آپ کو بتایا تو اس کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر جو چیز تم مجھے بتا رہے ہو کہ اس کو جب بھی سلام کرتے تھے تو اس کے جو ہاتھ تھے وہ تمہیں گیلے محسوس ہوتے تھے، اور اس کے بعد اگر وہ واقعی اس کے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے نہیں تھے تو وہ جن تھا۔ جنات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی آنکھوں کو نہیں بلنک کرتے، اور دوسرا ان کے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے نہیں ہوتے۔ جیسے چڑیل کی یہ پہچان ہے کہ وہ جتنا بھی کوئی روپ لے لے لیکن اس کے جو کہ پاؤں ہیں وہ الٹے ہی رہتے ہیں، اسی طرح جنات نہ تو آنکھیں جھپکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے ہوتے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور ڈرنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ میں بالکل بھی اب مسجد میں ایسے رات کے تک نہیں بیٹھوں گا، مجھے عادت تھی، لیکن پھر اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں،
اس شخص نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا، اس مخلوق نے، اس جن نے جب مجھے کوئی نقصان نہیں دیا تو مجھے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتہ اس کے بعد وہ غائبی طور پر آ کر ادھر نماز پڑھتا ہو یا جو بھی تھا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن میری زندگی میں ایک ایسے جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک حقیقی جن کے ساتھ، جس کے متعلق میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جن ہے۔ یہ سوچ کر اکثر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں آج بھی اس چیز کو بھول نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایج، فرقان کہتے ہیں کہ 80+ ہوگی، لیکن وہ جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی فرقان کی جنہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرقان آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے ساجد نے۔ ساجد کہتے ہیں میں UK میں رہتا ہوں اور آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں۔ بہت شکریہ ساجد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ادھر ایک کپل کے ساتھ پیش آنے والے خوفناک واقعے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ 2 میاں بیوی رہتے تھے، بالکل ہم لوگوں کے گھر کے پاس ان کا اپارٹمنٹ تھا اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور جیسے ہی وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ادھر ان کی مسز یہ کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں سنیک کی آواز آتی ہے، یعنی کہ سانپ کے بولنے کی آواز اور ہوتی ہے۔ تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر سانپ کے بولنے کی آواز بہت زیادہ آتی ہے، لیکن اب وہ سانپ یا تو ہمارے گھر کے باہر ہے، کیونکہ اگر سانپ گھر کے اندر ہوتا تو وہ ضرور سامنے آ جاتا۔ وہ تھوڑی لڑکی تھی تو ڈر گئی اس چیز کی وجہ سے۔ وہ بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور اس نے سارے جو تھے باہر کی طرف سے جو ڈور تھے وہ نیچے سے ان کو بالکل بلاک کر دیا کہ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ اندر نہ کہیں آ جائے۔ لیکن سانپ کے بولنے کی آواز مسلسل ان کے گھر کے اندر سے آتی تھی۔ وہ کہاں سے آتی تھی وہ یہ جان ہی نہیں سکے۔ ایک دن وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی تھی اپنے گھر میں، تو اوپر والے وہ جب روم میں گئی تو اس کو بہت زیادہ ادھر سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسی روم میں وہ سنیک موجود ہو، اور اس قدر تیز آواز تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑا کوئی سانپ ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب وہ کہتی تھی کہ اگر میں اکیلی ہوں گھر پہ، میں دروازہ کھولوں گی تو کہیں وہ میرے پہ اٹیک نہ کر دے، مجھے کاٹ نہ لے۔ انہوں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو کال کی اور کہا کہ مجھے روم میں سے بہت زیادہ سنیک کی آواز آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ادھر ہی رہتا ہے اور آج وہ پکڑا گیا ہے۔ آپ کسی کو لے کر آئیں تاکہ جو سنیک ہنٹر ہوتے ہیں وہ آ کر اس کو پکڑ لے۔ اب اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ فوراً گئے اور ساجد کہتے ہیں کہ وہ 7 سنیک ہنٹر کو لے کر آئے کہ ہمارے گھر میں کوئی سنیک آ گیا، آپ اس کو پکڑ لو۔ وہ جیسے ہی اس سنیک کو پکڑنے کے لیے لے کر آئے تو وہ جب اندر داخل ہوئے تو ان کو بھی اس روم میں سے بہت تیز سانپ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز بالکل کلیئر تھی۔ اور وہ جو سنیک ہنٹر تھا اس نے بھی اس چیز کے متعلق کہا کہ یہاں پر واقعی کوئی سانپ ہے، اور جو سانپ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اس سنیک ہنٹر نے دروازہ کھولا تو اندر سانپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ایک کارنر سے سانپ کے بولنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ اس کی آواز جو کہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا، اس نے وہ میڈیسن بھی لگائی جسے سنیک سونگھ کر فوراً باہر آ جاتے ہیں، لیکن ادھر کوئی بھی سانپ باہر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز آنی بند ہو گئی۔ وہ میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہوئے اور سنیک ہنٹر واپس چلا گیا۔ اس شخص نے بھی ان کو کہا کہ مجھے معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس گیا، وہ میاں بیوی رات کو سو رہے تھے تو رات کے ٹائم دوبارہ سے اسی سنیک کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، یعنی سانپ کی بولنے کی آوازیں۔ اب کی بار وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہ جو آواز تھی وہ بالکل ان کے روم کے باہر سے آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے باہر کوئی رینگ رہا ہو۔ اس کے رینگنے کی وجہ سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے روم کے باہر وہ جو ٹی وی لانچ ٹائپ جگہ بنی ہوتی ہے وہاں سے کوئی چیز بھی نیچے گری ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سانپ کہیں چھپا ہوا تھا اور اب باہر آ گیا۔ ساجد کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً ڈور کو کھول کر اس لڑکے نے کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہاں پر ایک بہت عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی۔ اس کا جو سر تھا انسان کی طرح تھا، بالکل چھوٹا سا سر تھا، اور جو اس کا باقی باڈی تھی وہ بالکل سنیک کی طرح کی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس قدر ڈر گئے، اس کے ہسبینڈ نے فوراً دروازہ بند کیا اور اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اونچا اونچا آیت الکرسی کی ورد شروع کر دو۔
اس گھر میں کوئی اور ہی مخلوق ہے جس کو ہم سانپ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے رات گزاری۔ رات گزارنے کے بعد وہ مطلب کسی صاحب علم ہستی کے پاس گئے، ان کو وہ اپنے گھر لے کر آئے۔ زیادہ تر ادھر مسلمان لوگ بھی ہوتے ہیں، فادرز بھی ہوتے ہیں، وہ ادھر کسی فادر کو لے کر آئے، کسی کرسچین کو لے کر آئے۔ جب وہ ادھر آئے، انہوں نے وہ ساری جگہ دیکھی، تو دیکھنے کے بعد ان کو یہ پتہ لگا کہ اس گھر میں ایک مخلوق ہے، یعنی کہ جنات، جو کہ ان کا روپ ہی یہی ہے۔ ان کا جو سر ہے وہ انسان کی طرح ہے، اور جو بیک ہے ساری وہ سنیک کی طرح ہے، اور یہ بھی جو کہ جنات کی بہت سخت قسم ہوتی ہے، جس کی جو کہ شکل انسانوں کی طرح اور باقی جو حصہ ہے وہ بالکل جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ انسان کو جانی نقصان دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ اس قدر ڈرے، اب میری مسز کہتی تھی کہ میں ایک سیکنڈ بھی ادھر نہیں رہ سکتی، جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو ہم لوگ خالی کرتے ہیں۔ خالی کرنے کے دوران بھی ہمیں اس چیز کی مسلسل آوازیں آتی تھیں۔ وہ کبھی تو اوپر سے آتی تھی اور کبھی ہم لوگوں کے ٹی وی لانچ میں سے آتی تھی وہ آواز۔ ایک دن میری مسز یہ کہتی ہیں کہ میں ٹی وی لانچ میں کھڑی ہوئی کوئی کام کر رہی تھی، تو اچانک سے جو ہم لوگوں کی سٹیئرز تھیں، ان سٹیئر سے مجھے یوں لگا کہ جیسے بہت بھاری چیز نیچے گری ہو۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے بہت سے واقعات جو کہ واش روم کے اندر سے بھی ایسے لگتا تھا کہ اس سنیک کی آواز آتی ہے۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ سانپ کے روپ میں رہتی تھی، اور اس کا جو بیک حصہ تھا وہ بالکل بلیک تھا، وہ اس قدر کالا تھا، اور اس کا سر بالکل سرخ لال تھا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے کوئی اور اپارٹمنٹ دیکھا اور فوراً ادھر موو ہو گئے اور اس جگہ کو لیو کر دیا۔ پھر ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ جو جگہ تھی وہ پہلے ایک مردہ خانہ تھا۔ وہاں پہ مردہ خانہ جو کہ بنا ہوا ہوتا ہے ہاسپٹلس کی طرف سے، وہ جگہ تھی۔ زیادہ تر یو کے میں جو جگہیں ہیں وہاں پر پہلے یا تو مردہ خانہ ہوتا تھا یا ہاسپٹل ٹائپ کوئی جگہ ہوتی تھی۔ جو بھی انگلینڈ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہوں گے، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمارا اس گھر میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے فوراً اس کو لیو کر دیا، لیکن اب تک وہ گھر ساجد کہتے ہیں کہ وہ بند ہے ان میاں بیوی کے جانے کے بعد بھی، اور انہوں نے باقاعدہ سب کو یہ بات بتائی کہ اگر کوئی بھی اس گھر کو اپارٹمنٹ کو رینٹ پہ لینے کے لیے آئے تو آپ اس کو ان لوگوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ ادھر ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی ساجد کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ساجد۔ تو لسنر، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی، ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان سے پیار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔